السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو بڑے اندوہناک، کربناک، وحشتناک مناظر غزہ کی پٹی سے موصول ہو رہے ہیں ہمیں، جہاں پہ انسانیت شرما جائے وہ ویڈیوز دیکھنے کی سخت نہیں ہوتی۔ اور ٹک ٹاک پہ مختلف پیجز پہ جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنو نیوز ایچ ڈی کے پلیٹ فارم پہ لوگ زارو قطار رو رہے ہیں وہ بات سن کے۔ تو جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے 2 سے 3 سیکنڈ سے زیادہ، تو دل کا مریض تو نہیں دیکھ سکتا۔ میں مختصراً ایک اس کا نقشہ جو ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کہ ایک 4 سال کی بچی ہے غزہ میں، اس کا ایک بازو نہیں ہے، وہ ایک بازو اپنے دوسرے ہاتھ میں اٹھا کے چل رہی ہے اور سیدھا جا کے ایک درخت کو لپٹتی ہے اور اس کی چھال دانتوں سے چبانے کی کوشش کرتی ہے۔ کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، زندگی سسک رہی ہے اور اللہ کے آسرے پہ ہے۔ اگر قیامت صغریٰ کا منظر دیکھنا ہے تو غزہ کو دیکھیں، ملبے تلے 25 سے 30 ہزار بچے، عورتیں ابھی تک موجود ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز ہیں۔ اور میں اندر کی خبر دے رہا ہوں، مشعل الہدا کی کل کی سٹوری جو میرے ساتھ ایڈ بھی ہیں، انہوں نے حلفاً کہا ہے کہ غزہ میں کم از کم 2 سے 2.5 لاکھ افراد شہید ہوئے۔ یہ مغربی میڈیا، بکاؤ میڈیا، استعماری میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا۔ 50,000 شہادتیں ہوئی ہیں، اور جو غذائی قلت ہے، 10,000 بچہ پچھلے 2 ہفتوں میں بھوک سے مر گئے، ان کی یہ سینے کی ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے پاکستانیوں، آپ سے، عربوں سے، سب سے کہتا ہوں، ہم نے بھی اللہ کو جان دینی ہے۔ آپ کے بیٹے کو بخار ہو جائے، آپ تڑپ جاتے ہیں، ذرا وہاں دیکھیں کہ لاشوں پر کتے بلیاں سونگ رہے ہیں، ان کو دفنانے کے لیے کفن نہیں ہے، غسل دینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اور ہماری تقریریں، سیمینار، آواز بلند کرنا، ادھر ٹرمپ سے معاہدے ہو رہے ہیں، ابراہیم ایکارڈ کی بات ہو رہی ہے، نیا استعماری صہیونی فتنہ اٹھ رہا ہے۔ تو احادیث میں جو کچھ، کتاب اشراط الساعہ والفتن، کتاب الملاحم، اس میں ساری پریڈکشنز موجود ہیں عربوں کے حوالے سے۔ وہ خطہ جسے طوبیٰ للشام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے خوشخبری کہ رحمان کے فرشتوں نے اس پر پھیلائے ہوئے ہیں، آج وہاں کچھ تو خون ہے۔ وہ مقدس سرزمین جہاں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ہجرت کے لیے کہا گیا، وہ مقدس غزہ رحلۃ الشتاء والصیف جہاں ایک تجارتی سفر کا ذکر ہے، وہ غزہ جو امام عسقلانی کا شہر ہے، امام شافعی کا شہر ہے، امام ابن عساکر کا شہر ہے، وہ غزہ آج ملیا میٹ ہے، کھنڈرات کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ ان سارے ایشوز کو لے کے مسلم امہ کی تباہی، امہ کب بنے گی، خلافہ کب ریوائیو ہوگا، یہ ابراہیم ایکارڈ کیا ہے، جس شخصیت کو دعوت دی ہے، علم دین سے بھی ان کا شغف ہے، پارلیمنٹ کا بھی، افیئرس کا بھی ایکسپیرینس ہے، سینٹ میں بھی بیٹھ چکے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ دبنگ بات کرتے ہیں، میں نے دکھتے دل کے ساتھ غزہ کا ایک نقشہ پیش کیا ہے جو معمولی سا، جہاں 2.5 لاکھ افراد شہید ہو گئے ہوں۔ 4 سال کی بچی، میں وہ ویڈیو آپ کو دکھا دوں تڑپ جائیں گے، ایک بازو ہاتھ میں پکڑا ہوا اور درخت کو جا کے دانتوں سے چبا رہی ہے، چھالیں کھانے پہ، پتے کھانے پہ مجبور ہیں۔ چند 100 کلومیٹر پہ دبئی، یو اے ای، یہ ٹورزم، یہ دنیاوی عیش و عشرت، یہ برقرار رہے گی، انہوں نے نہیں مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک مختصر سا خاکہ اپنے تمہید میں اور ابتدا میں غزہ کی جو صورتحال پیش کی، یہ انسان نہیں سن سکتا۔ اگر انسان کے سینے میں دل ہو اور اس دل میں زندگی اور احساس ہو، کچھ نہ کچھ ایمان اور غیرت ہو اور قوت اور طاقت ہو، کچھ حیا اور شرم ہو، یہ انسان نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو ہو رہا ہے، نتنیاہو، صہیونیت، یہ جبر، یہ ظلم، یہ بربریت جو پوری دنیا کے سامنے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو 1.5 سے 2.25 ارب مسلم امہ ہے، اور اس میں جو مسلم حکمران ہے 57 کنٹریز، ممالک، وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عراق کی تباہی میں امریکہ کے ساتھ مسلم کنٹریز تھے یا نہیں تھے؟ بالکل تھی۔ شام کی تباہی میں امریکہ کے ساتھ مسلم کنٹریز تھے یا نہیں تھے؟
افغانستان کی تباہی میں جب امریکہ نے نیٹو کی سرپرستی کرتے ہوئے 20 سال تباہی مچا دی، کیا اس میں مسلم کنٹریز تھے یا نہیں تھے؟ بالخصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان صف اول میں شامل تھا۔ آپ کی فضا بھی استعمال ہو رہا تھا، آپ کا سمندر بھی استعمال ہو رہا تھا افغانستان کے خلاف، اور زمین بھی استعمال ہو رہا تھا افغانستان کے خلاف۔ 60,000 بار آپ کی فضا افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہا تھا، اور آپ آگ کے شعلے برسا رہے تھے۔ صرف ایٹم بم افغانستان میں استعمال نہیں ہوا ہے، باقی ہر ہسلہ افغانستان میں استعمال ہوا۔ یہی صورتحال عراق کی تھی، یہی کچھ لیبیا کا صورتحال۔ آپ مجھے بتائیے، ابھی بات ہوئی کچھ آپ کے شو میں سن رہا تھا، ایک ریٹائر بریگیڈیئر صاحب تھا یا جنرل صاحب، انہوں نے جمہوریت اور غیر جمہوریت، منتخب نمائندوں اور غیر منتخب نمائندوں کی بات کی۔ کیا اسی فلسطین اور غزہ میں حماس نے ووٹ لے کر 70% عوام نے ووٹ دیا ایک زمانے میں؟ بالکل نہیں ہے۔ امریکہ میں اس زمانے کا صدر کون تھا مجھے یاد نہیں، وہاں سے آواز لگایا گیا کہ آپ کو ہم حکومت کرنے نہیں دیں گے، تو کہاں گئی جمہوریت؟ اوباما تھا، بش کہاں گئی ووٹ کی عزت؟ جب عوام نے حماس کو ووٹ دیا تو آپ ان کو حکومت کرنے دیں؟ اخوان المسلمین، ابھی آ رہا ہوں محمد اسی پر، مرسی۔ میں اسی پر آ رہا ہوں۔ مصر میں حسنی مبارک کے بعد اخوان المسلمین صدر مرسی 77% ووٹ لے کر صدر مصر بن گیا، سارے پی ایچ ڈی اسکالر پارلیمنٹ میں تھے، پارلیمنٹ میں آ گئے۔ حفاظ کرام تھے، چونکہ مصر کا بارڈر سینا کے ساتھ لگتا ہے، غزہ بالکل، تک یہی بالکل، راستہ ہے۔ جی جی بالکل۔ تو جنرل سیسی کیسے آیا؟ عبد الفتاح، ہاں، اب جنرل سیسی کے آنے میں اور صدر مرسی کو پھانسی پہ چڑھانے میں لٹکانے میں، مجھے بتائے امریکہ کا بہت بڑا کردار تھا یا مسلم کنٹریز کا؟ اپنوں اپنوں کا۔ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ ہاں، یہی تو سوال ہے۔ سراج الدولہ کو انگریز شکست نہ دے سکا، نہ دے سکے۔ جب اپنا غدار بن کے انگریز سے ملا تو سراج الدولہ کو شکست دی گئی۔ ٹیپو سلطان، ہاں، ٹیپو سلطان کو دشمن شکست نہ دے سکا، جو مسلمان دشمن کے گود میں بیٹھ کر انہوں نے غداری کی تو ان کو شکست دیا میر جعفر اور میر صادق نے۔ آج میر جعفر میر صادق نہیں ہے، آج بھی میر جعفر موجود ہے۔ 11 ارب ڈالر یا 11 کھرب ڈالر مرسی کو ہٹانا، جنرل سیسی کو لانے کے لیے، یہ پیسہ 11 اور 12 ارب ڈالر کس نے دیے؟ مسلم کنٹریز نے نہیں دیے، انہوں نے دیے۔ تیسری بات یہ ہے، کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کچھ نے تسلیم کیا، کچھ ریاستوں نے، کچھ پائپ لائن میں ہے؟ کیا یہ غزہ کے اس بچے کے زخموں پر جس کا ایک ہاتھ بم کی وجہ سے کٹ گیا ہے، وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر کیا اس زخموں پر نمک پاشی ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس قاتل کو کیسے تسلیم کریں گے؟ اس کو کیسے کندھوں پہ بٹھائیں گے؟ اس کو کیسے مضبوط کریں گے آپ، جو پوری غزہ کے مسلمانوں کا قاتل ہے، نسل کشی پہ تلا ہوا ہے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل مسلمانوں کی تباہی مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ٹھیک کہا تو تھا، اب مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ اپنے آپ کو خود شکست خود دے۔ شکست دیں گے۔ تو پھر امت مسلمہ کی میں وحدت کیسے آئے گی؟ پھر وہی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کفار آپ کی ہلاکت اور آپ کی تباہی پر ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم توڑے ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کدھر توڑے ہوں گے، آپ اتنے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کمزوری ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الوہن۔ صحابہ نے پوچھا من وہن، وہن کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہن دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یعنی موت سے ڈر، دنیا سے محبت۔ اس کا مطلب ہے جب دولت اسباب زیادہ ہو جائیں، سٹیکس بڑھ جاتے ہیں، بندہ کہتا ہے موت سے ڈروں کیونکہ یہ آسائشیں، مال و اسباب، اگر میں چلا گیا تو کسی آپ کے سامنے، آپ کی پوری مسلم کنٹریز کے سامنے، حکمرانوں کے سامنے ٹرمپ کی صورت میں موت کھڑا ہے۔ ٹرمپ موت ہے مسلمانوں کی؟ اگر موت، کیونکہ ڈرتے ہیں نا، موت سے میں ہر ایک ڈرتا ہے، تو جب ہم موت سے ڈرتے ہیں تو میں زندہ شکل میں ٹرمپ کی چہرے میں موت دیکھ رہا ہوں۔ جو واشنگٹن میں بیٹھا ہوا شخص ہے، وہ ٹرمپ ہو، کلنٹن ہو، وہ بائیڈن ہو، جو بھی ہو،
وہ ایک زندہ انسان کی صورت میں میرے لیے ڈراؤنا خواب ہے، اور یہ ڈراؤنا خواب، یہ خوف اور دہشت کی سیاست یہ کس کی ہے؟ ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان کی سیاست ہے۔ اور ہم یہ پڑھتے ہیں ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، مانتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی کہ شیطان خوف اور دہشت کی سیاست کر رہا ہے۔ شیطان تو صرف ابلیس کا نام نہیں ہے، من الجنۃ والناس، انسان کی شکل میں بھی شیطان آتا ہے۔ وہ اس کے افعال من شیطانی دیکھیں نا، من شر الوسواس الخناس، پیغمبر کو کہا گیا کہ خناس کی شر سے پناہ مانگ۔ من الجنت اور خناس کون ہے؟ من الجنت، ایک ابلیس کے روپ میں، والناس ایک انسان کے روپ میں۔ یہی تو شیطان ہے، شیطانی اکبر ہے ٹرمپ۔ ٹرمپ شیطانی اکبر ہے۔ امریکہ شیطانی اکبر ہے، اس لیے ہم اس شیطانی اکبر کے رو پہ چلتے ہیں، اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں اس سے۔ تو دجال، اور اللہ نے- دجال ہم کہہ سکتے ہیں نیتنیاہو کیوں نہیں؟ آج کے زمانے کا دجال ہے، اسرائیل کو؟ بالکل کہہ سکتا ہوں، اسرائیل آپ کے زمانے کا دجال ہے، اور یہ بغل بچہ ہے امریکہ کا۔ یہ امریکہ کے لیے پاگل کتا ہے، انہوں نے عرب کی بیچ میں انہوں نے چھوڑ کے رکھا ہے۔ اس کو بھی ڈالتے ہیں، اس کو بھی ڈالتے ہیں، اس کو بھی کاٹتے یہ ہیں، اس عرب کو جو بھی اس کاٹتے ہیں۔ کتے کو روٹی کا ٹکڑا، دانا، یہ اب تو دانا شانہ ٹکڑا نہیں ہے، پورے جہاز ٹریلین آف ڈالرز کے ایگریمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ خوف کی وجہ سے؟ دیکھیے ایک وہ بات میں پوری کر لوں، تو خوف کی سیاست شیطان کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ شیطان اگر ابلیس کے روپ میں ہے تو بھی، اگر انسان کے روپ میں ہے، کیونکہ کردار اس کا شیطان کا ہے، یہ تو ہم نے سامنے رکھا ہے۔ لیکن مومن نے یہ سامنے نہیں رکھا ہے جو اللہ نے ان کو کہا فلا تخافوا، مت ڈرو شیطان سے، وخافونی، مجھ سے ڈرو۔ فلا تخشوا الناس، پوری انسانیت سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگ آپ کو کہیں گے کہ پوری دنیا آپ کے خلاف جمع ہے، آپ نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا فلا تخشوهم واخشونی، کیوں ڈرتے ہو ان سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا امام ابن تیمیہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے خلاف نہیں نکلا؟ انہوں نے کیا کہا جب چنگیز اور ہلاکو نے، باپ اور بیٹے نے، جو ایک پہاڑ کھڑا کیا انسانیت کی لاشوں کی، تو امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ایک شخص تھا، وہ نکلا کہ الحرب بالحرب، آج کے بعد جنگ کا مقابلہ جنگ سے ہوگا۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول جنہوں نے لکھی۔ آج جنگ کا مقابلہ جنگ سے ہوگا، تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوگا، تلوار کا ٹکراؤ تلوار سے ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دعاؤں سے انقلاب لاتے ہیں۔ اگر دعاؤں سے انقلاب آتا تو 70 سال سے حرمین میں ہم فلسطین کی آزادی کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اسرائیل دن بدن آگے بڑھ رہا ہے، تو دعاؤں سے تو آزاد نہیں ہوا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم من قوة ومن رباط الخيل قرآن کی ترهبون آیت به۔ نازل نہ ہوتی۔ اور دوسری بات، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ لڑو دین دشمن قوتوں کے خلاف، وہ مسلمان کے روپ میں ہو، وہ اصل دشمن کے روپ میں ہے، لڑو ان کے خلاف۔ بالکل اور دوسری آیت میں کہتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ان دشمنوں کی قدم پر قدم مت رکھو، ان کی پیروی نہیں کرنا۔ عبداللہ صاحب ایک چیز بتائیں، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے۔ ادھر سے سیہونزم ہے، یہودیت کے ہم خلاف نہیں ہیں، یہودیوں کے کسی مذہب کے ماننے والوں کے، وہ سیہونیت ہے، بگڑی ہوئی شکل ہے، وہ مار رہی ہے غزہ کو۔ ادھر ہندوتوا ہے، RSS جو آئی تھی کہ پاکستان کو معاذ اللہ غزہ کا نقشہ بیان، اور ڈرون بھی اسرائیلی تھے، ان پہ سٹیمپ بھی سامنے آ گئی۔ تو کیا نیتنیاہو نے ہندوستان کے ذریعے پاکستان کو غزہ بنانے کی کوشش کی؟ دیکھیے بات سنیے، ان دونوں قوتوں کے پیچھے عالمی شیطان ہے، وہ ہے امریکہ، جس کو شیطانی اکبر کہا جاتا ہے، جسے امام خمینی نے شیطان بزرگ کہا تھا۔ ہاں بس یہی اکبر بھی بزرگ کو کہتے ہیں۔ تو شیطانی اکبر اس کے پشت پر ہے، اسرائیل کی پشت پر بھی ہے اور ہندوستان کی پشت پر بھی ہے۔ اب امریکہ کا مقصد کیا ہے؟ امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی سیاست پر میں قابض رہوں، ان کی وسائل پر میں قابض رہوں، ان کی دولت پر، ان کی مالی وسائل پر میں قابض رہوں، ان کی تمام امور میرے کنٹرول میں ہوں۔ لیکن اس کے لیے ایک چوکیدار کی، ایک بدماش کی ضرورت ہے، ایک بغل بچہ کی ضرورت ہے، ایک حرامی بچے کی ضرورت ہے، انلیگل چائلڈ۔ تو انہوں نے اسرائیل کو جنم دیا۔ یہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا اسرائیل از دا انلیگل چائلڈ آف دا ویسٹ۔ بس وہی بات یہ عالم اسلام کی پیٹھ میں گونپا گیا
یہ خنجر ہے. اسی طرح قرآن نے ختم نبوت کے منکر کو زنیم کہا ہے. زنیم کہتے ہیں حرامی بچے کو. وَتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. زَنِيمٌ سورہ والقلم میں. القلم میں وَتِلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. تو یہ وہ بچہ ہے. اب اسرائیل کی پشت پر امریکہ کھڑی ہے. ٹھیک ہے. پوری مڈل ایسٹ کو انہوں نے تباہ کیا. اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو آپ زندہ رہو گے ورنہ نہیں رہو گے. شام کو تباہ کیا، مصر کو کنٹرول کیا، اردن کو کنٹرول کیا، لیبیا کو کنٹرول کیا. مجھے ایک ملک بتائیں عرب کنٹریز میں جو اسرائیل کی کنٹرول یا کے توسط سے امریکہ کی کنٹرول میں نہ ہو. ہے نا؟ سارے نہیں، سارے. صرف ایک غریب خطہ رہ گئے یمن، جو بیچارے ابھی تک وہ بیچارے اب خود ویسے کرنی کا خطہ. اب آئیے ادھر اس خطے میں جہاں چین ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، روس ہے، اس خطے میں انہوں نے بھی ایک بچے کو جنا ہے. یہ بھی ناجائز بچہ ہے. بالکل ناجائز بچہ ہے. بالکل ناجائز بچہ ہے. انلیگل. اس خطے میں عرب کے خطے میں مڈل ایسٹ میں انہوں نے فلسطین اور غزہ کے مسئلے کو پیدا کیا ہے. یہاں انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلے کو متنازع رکھا ہے. اب اس کو چاہت ہے امریکہ کو کہ اس خطے میں میری مفادات کا چوکیدار کون ہوگا، کیونکہ اس کی راستہ کارکاوٹ عالمی سطح پر چائنا ہے اور علاقائی سطح پر یعنی ریجن کی سطح پر بھی ایک پاکستان ہے اور ایک چائنا ہے. اب ہندوستان کی چاہت یہ ہے امریکہ کے اصولوں کے مطابق کہ ہندوستان اس خطے کا اسرائیل بنے اور نریندر مودی اس خطے کا نتنیاہو بنے. لیکن اگر نریندر مودی نتنیاہو بننا چاہتے ہیں اور بھارت اس خطے کا اسرائیل بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے چائنا کو ختم کرنا ہوگا اور پاکستان کو ختم کرنا ہوگا. تو لڑائی تو ہوگی نا. لیکن یہ اللہ کا شان دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں نا. یہ میں اللہ کی شان رب کی کرم نوازیاں ہیں. یہ تو اللہ کی شان ہے. ہماری تو اعمال اس قابل نہیں، ہمارے اعمال اس کے قابل ہے کہ ہم سب ڈوب مرے. کیا رب نے اپنے حضور کے امتیوں کو بچا لیا؟ محبوب کے امتی ہیں، چلیں خیال یہ کہ حضور کی رحمت ابھی بھی رب کا ہم پر نظر کرم ہے. شان رحمت للعالمین نے بچا لیا. بالکل بچا لیا ابھی بھی. اور ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، ہمارے اور آپ کی جو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار ان کی اعمال کی وجہ سے نہیں. اللہ نے ہمیں بچایا. پتہ نہیں کس کے عمل کو دیکھ کر اللہ نے ہمیں بچایا. کیا مدینے والے کی برکتیں ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم کی امتی پاکستان کے لیے پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی تھی. پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے. اس خطے پر حضور کی توجہات ہیں، ٹھنڈی ہوائیں میر عرب کو اگر اللہ کی نظر نہ ہوتی تو پھر یہ کامیابی نہ ہوتا. آج جو کامیابی ہوئی پاکستان کو، جو کامیابی حاصل ہوئی نا ہندوستان کے مقابلے میں چند گھنٹوں میں یعنی اس کی غرور کو، نریندر مودی کے غرور کو، ان کی تکبر کو، اس کی انانیت کو، اس کی خود پسندی کو، ان کی بدماشی کو، ان کی غنڈہ گردی کو خاک میں ملا دیا. اچھا عبداللہ صاحب ایک ٹریکی کوشچن ہے. تو اس لیے امریکہ بیچ میں آیا. ایک امریکی نے پہلے کہا کہ میں بیچ میں نہیں آؤں گا، لیکن جب دیکھا کہ میرا بغل بچہ جو ہے وہ شکست کھا رہا ہے اور فرانس کی طیاروں کو تو ڈیمیج کیا گیا، اسرائیل کی نتنیاہو کی جو ڈرون ہے اس کو تو ڈیمیج کیا گیا، CS-400 جو سسٹم ہے اس کو تو پورا تباہ و برباد کیا گیا، ہندوستان کی 70% بجلی کو اندھیرے میں تبدیل کیا گیا. اب چوتھی مشینری باری تھی امریکہ کی. اس نے کہا کہ ابھی میری ذلت و رسوائی کی باری آئے گی. انہوں نے کہا کہ نہیں مت لڑو. تو یہ اللہ کا کرم. اچھا یہ بتائیں خدا نہ خواستہ، لیکن ایک بات میں عرض کر لوں، ایک بات میں اسی میں آتا ہوں، وہ لفظ ایڈ کیجئے گا. میرا ایمان ہے یہ ڈیوائن انٹرونشن ہوئی ہے. ڈیوائن انٹرونشن یہ ہے کہ الوہی مداخلت، اللہ کی مداخلت ہوئی. خدا نہ خواستہ اگر شکست ہو جاتی تو بنیا کہتا کہ معاذ اللہ تمہارا خدا، قرآن، اسلام، تو یہ عزت اللہ نے دیا ہے.
یہ ادھر سے کچھ ہوا ہے. حمداللہ صاحب میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں یہ بات کرتے ہیں. ہمیں بالکل 100% میں سے 1% بھی یقین نہیں تھا کہ یہ ایسا ایمان ہوگا. کی علامت ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ادھر کے بغیر. بالکل یہی ایمان کی علامت ہے. مسلمان کی شیوا اور مسلمان کا خاصہ تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے, میری کامیابی, میری عزت, یہ اللہ ہے. ان جوانوں کو جرت بھی کس نے دی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ان جوانوں کے میں نے انٹرویو کچھ کے سنے, وہ کہتے ہیں کہ ہم فضا میں تھے تو عجیب سی کیفیت کہ سپیڈ ایک حد تک ہوتی ہے, فاصلے سمٹ جاتے تھے, نشانے پر ہر چیز لگتی تھی. حمداللہ صاحب اتنی ایکیوریسی تو کہ ٹیکنالوجی اس ملک میں کتنے لوگ برے ہوں گے. اکثریت ہمارے ملک کے اچھے لوگ ہیں, اچھے مسلمان ہیں, وہ سب اس ملک کے لیے دعائیں کرتے تھے. لہٰذا ہم نے تو چیف آف آرمی اسٹاف کو ایوارڈ دیا, اس کو ہم نے حق بھی بنتا تھا. اس کو ہم نے فیلڈ مارشل بنا دیا. قوم کو کیا ایوارڈ ملے گی, قوم کو کیا اعزاز ملے گی؟ قوم پھر بھی گولیوں کا نشانہ بنیں گے. وزیرستان میں ڈرون کے نتیجے میں 4 بچے شہید ہوئے. ڈرون کس نے مارا ہے؟ میں آ رہا ہوں اسی پر. 4 یہ بچے, بتائیں ڈرون کس نے مارا؟ آ رہا ہوں. 4 بچے اپنے ماں نے پیار سے, محبت سے تیار کیے مدرسے کے لیے. ناشتہ رکھا ان کے سامنے, ابھی وہ ناشتہ ختم ہی نہیں ہوا تھا, ڈرون آ کے گرا, 4 کے 4 شہید ہوئے. سنا ہے, پتہ نہیں یہ یقینی ہے یعنی. اس کی درد, غم اور پریشانی کی وجہ سے ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. شمالی وزیرستان میں؟ ہاں, یہ ابھی جو میرلی میں ہوا 10 دن پہلے. کہاں سے آیا ہے؟ ابھی میں اس پر آؤں گا. اگر ہمارا رویہ یہ ہو کہ اس بچے کی لواحقین کے لیے نہ وزیر اعظم گیا کہ ان کی سر پر ہاتھ رکھے, نہ وزیر دفاع گیا, نہ وزیر داخلہ گیا, اور نہ چیف آف آرمی اسٹاف گئے, کیا ان لواحقین کے دل میں کیا ہے؟ اب ڈرون کہاں سے آیا؟ یہی سوال تو میں ملک کی ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے پوچھتا ہوں کہ ڈرون کہاں سے آیا؟ جہاں سے بھی آیا دشمن کی طرف سے آیا. کہا جاتا تو خوارج کی بات کی جاتی ہے کہ وہاں سے آیا جس کو انڈیا کی سپورٹ حاصل ہے. تو جب 80 ڈرون انڈیا سے آتے ہوئے کراچی میں آپ نے گرائے, حیدرآباد میں آپ نے گرائے, لاہور کے آس پاس گرائے گئے, ادھر گرائے گئے, 80 کے قریب گرائے گئے, تو اس کو کیوں نہیں گرایا؟ سوال تو ہے. اس کو کیوں نہیں گرایا؟ جس نے بھی ڈرون اڑایا اور ان بچوں کو مارا, جس نے بھی کیا, یہ تو نہ انسان ہوتا ہے نہ مسلمان ہے. لیکن آپ کا رویہ کیوں؟ آپ ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ بالکل جانا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں گئے؟ وہ بچے بھی اتنا ہی محب وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کیوں نہیں گئے؟ حکومت کا کور کمانڈر کیوں نہیں گئے؟ کوئی صاحب تو گیا ہوتا وہاں. آج وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, 9 دن سے دھرنے میں ہیں, اور سنا ہے کہ وہ اب اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو پھر آپ اس کو گولیوں کا نشانہ بنیں گے کہ آپ اسلام آباد کا امن خراب کریں گے؟ تو وہ کرے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میرالی میں میری آواز کوئی نہیں سن رہا ہے, میری بچے کی چیخ کوئی نہیں سن رہا ہے. تو میں جاؤں گا, ایوانوں کا دروازہ کٹکھٹاؤں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کا یہ رویہ ہو, اور قوم جب مصیبت آتی ہے, یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی کتنی خدشات, کتنے تحفظات ہیں دینی مدارس کے حوالے سے. مساجد میں مولانا حامد الحق صاحب ایسے علماء کتنے شہید ہوئے, اور ہمیں اسلامی سیاست کرنے نہیں دیتے ہیں. مسجد اور منبر کے محراب وقف املاک جیسے قوانین اور قانون سازی کے ذریعے بند کیا جاتا ہے, وہی قانون انڈیا میں بھی بن جاتا ہے اور اسلام آباد میں بھی بن جاتا ہے. اب آپ کی روش یہ ہو, پھر مجھے بتائے قوم آپ کے ساتھ دے گی؟ پھر قوم نے 65 میں آپ کے ساتھ دیا, آپ نے کامیابی حاصل کی. 71 میں آپ کے ساتھ نہیں دیا, آپ نے عدم گوا دیا. اس بار پھر قوم نے آپ کے ساتھ دیا, دعاؤں کے ساتھ دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی. آپ بھی اپنا رویہ تبدیل کریں. میں ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے پوچھتا ہوں, خدا کے لیے بلوچستان پر رحم کرے, خیبر پختونخوا اور پاٹا کے عوام پر رحم کرے. آپ آ کے وہاں دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اس کی وسائل کو لوٹا جا رہا ہے قانون سازی کے ذریعے. آپ نے مائنز اور منرلز بل ایک کاغذ اسمبلی سے پاس کیا. بات ہو رہی تھی منتخب حکومتوں کی. منتخب حکومتوں کی روش یہ, آپ نے آئین کی خلاف ورزی بھی کی, صوبائی خود مختاری کی خلاف ورزی بھی کی, آپ نے 18ویں ترمیم کی بھی خلاف ورزی کی. ایک ایسی
کمیٹی یا کونسل کی دباؤ میں اسمبلی سے وہ قانون سازی کی جس کے نتیجے میں اب پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے. آپ دیکھیں گے یہ تو ابھی لوگ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں کیا ہوگا، خواہ پشتون بیلٹ ہو یا بلوچ بیلٹ میں. جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ ترانہ گائیں، تو آپ بھی اپنے رویے میں تھوڑا تبدیلی لے کے آئے خدا کے لیے. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب. ڈسکشن رہی. سم اب یہ ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو بھی جو ڈرون آئے ہیں انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. جو معصوم بچے مدرسے کے تیار ہو کے وہ کھیلے تھے ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں. گورنمنٹ کو جانا چاہیے تھا، کمپنسیٹ کریں، ان کے ہاتھ پہ دست شفقت رکھیں. اس ملک کے شہری ہیں، تو جب آپ اندر سے اپنے شہریوں کے حوالے سے وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن رویہ روا رکھیں گے تو یہ اندرونی مضبوطی بیرونی استحکام کا پیش خیمہ ثابت ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.